السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو اوریدونکو لیدونکو دې وخت کې زه په لاهور کې د یوې داسې اداکارې سره موجود یم چې هغه یو ټپه ته چې زه په هر ځای کې کوم چې وي ستا د حق ښایست ګلونه ډېر دي او جولای مې تنګه زه به کم کم ټولومه. میډم صابره سلطانه د دې د ټولو نه غټ کردار چې دی نو هغه په پښتو فلم کې دی او هغه د پښتو فلم تاسو ټولو کتلی دی. میډم تاسو ولید تاسو ته به یاد شوي چې هغه عجب خان اپریدي کې دی مین کردار کړی و. د مس ایلیس کم کردار چې نو هغه دی کړی و. په دې وجه دی پسې زه د پېښور نه لاهور ته راغلم چې دی ډېر زیات خدمت کړي دي. د دې موندل بیا دومره ګران کار و ما دپاره، خو دغه مشکل کار الله آسان کو. په دې کې د اے آر ګل صاحب ډېر لوی کردار دی، ځکه چې کله ما اے آر ګل صاحب ته ذکر وکړو چې زه میډم صابره سلطانه صاحب سره ملاقات یا انټرویو کوم نو دی ما ته په جواب کې وی چې وہ تو میری ماں ہیں. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ګل صاحب دی ته د مور درجه ورکړې ده او میډم دی ته د زوی درجه ورکړې ده. دی سره به خبرې اترې کوو او دی به په اردو کې خبرې کوي. نو زه به ماته ګوډه اردو ویم ځکه چې زمونږ د چینل د خو د پښتو دی، خو چونکې دی پښتو فلمونو کې په ډېرو فلمونو کې ډېر ښه کردار کړی دی، خو بیا هم د دې خبرې به په اردو کې وي. نو تاسو به انشاءالله زما د کوشش ته او زما د کاوش ته په دروند نظر ګورئ. او نیواز دا چې یو ملګري ماته وي چې ته کله ویډیو شروع کړې نو لږ ملګرو ته وایه چې دا چینل سبسکرایب کړئ که تاسو نه سبسکرایب کړی. نو اصل کې چونکې ما دا کوشش مې دا ده چې دا ما په کمرشل بنیاد باندې دا کار نه دی شروع کړی، یو خدمت ته چې زه کوم. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میڈم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اے آر گل صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے میڈم آپ اپنا تعارف کیجئے کہ آپ کا نام اور آپ کا تعلق کہاں سے، لاہور سے ہے کراچی سے ہے، تو کائنڈلی ذرا مکمل تعارف جسے کہتے ہیں وہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں میرا تعلق پاکستان سے ہی ہے اور کراچی کی فلم انڈسٹری سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا. پہلے میں ریڈیو پاکستان کراچی سے کچھ شوق تھا مجھے نا اس کے ریڈیو کے ذریعے کوئی اپنی آواز پہنچانے کا، کچھ ہوتا ہے نا جیسے شہرت کا شوق ہوتا ہے. تو میں نے کچھ پروگرام کیے، پھر وہ ایک شروع ہوا لکس کے مہمان، اس میں نے مطلب ہوسٹ تھی ان کی. تو وہاں پر پھر فلمز اتنی زیادہ تو نہیں بن رہی تھی لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بن رہی تھی. تو وہاں میں نے ایک فلم کی، سب سے پہلی فلم تھی میری انصاف، اردو کی. ہاں جی. اور دوسری فلم پھر تھی تم نہ مانو، پھر ایک فلم اور بنی چھوٹی بہن. تو ان فلموں میں نے کام کیا. تو پھر یہاں لاہور میں تھے شباب کیرانوی صاحب، بہت مشہور پروڈیوسر. تو انہوں نے پھر جب وہ فلمیں دیکھی اور کچھ ایڈز میں بھی میں نے کیا، ایڈز کیے میں نے، اس میں اشتہاری اس میں چیزوں میں نے شوق تھا نا مجھے اس لیے. تو انہوں نے پھر وہاں پر پتہ کیا کہ یہ کہاں ہیں، تو ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنی 2 فلموں کے لیے ہیروئن کی ضرورت تھی. ایک کا نام تھا جمیلہ، وہ میرے نام یعنی اسی نام کی تھے، اس میں ہیروئن کا نام یہی تھا، اور ایک تھی شکریہ. تو وہ پھر انہوں نے رابطہ کیا. میں آپ کا ٹائٹل رول تھا، ہاں تھی بھی ہیروئن. اچھا. اور شکریہ بھی تھی، اس میں بھی بڑا اچھا رول تھا. تو پھر وہ مجھے 2 فلموں کے معاہدہ کر کے وہ پھر ہم آ گئے، لاہور آ گئے. تو میرے والد تو راضی نہیں تھے کیونکہ ان کی برٹش کمپنی میں بہت بڑے عہدے پہ تھے. تو لیکن پھر میں نے ضد کی نہیں کہ جب کیریئر شروع کر دیا تب کوئی بات نہیں. تو پھر ان کی 2 فلموں میں کام کیا. تو وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب ظاہر معاہدہ تو ایسا ہوا کہ وہ پروڈیوسر آتے تھے کہتے تھے کہ ہم نے ان کو اپنی فلموں میں لینا ہے. تو مگر وہ ظاہری باؤنڈ تھی، میں نہیں کر سکتی. باہر وہ انتظار کرتے. جیسے یہ فلم مکمل ہوئی، کامیاب بھی ہوئی، تو پھر انہوں نے پروڈیوسر نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر بس شروع ہو گیا. عادل ہوئی، پھر مجاہد، تاج محل،
اور برما روڈ، کافی فلمیں، پھر بدلے کی دنیا ساتھ تھی. اور تو اس وقت یعنی پھر ایک فلم آئی. اچھا ہاں، میں دلچسپ واقعہ سناؤں کہ شکریہ فلم میں مردانہ بھیس میں میرا رول تھا کہ میں بھیس بدل کے کام کر رہی ہوں. اچھا تو وہ پٹھان لڑکے کا رول تھا، تو اس میں مونچھے لگا کے اور وہ مطلب وہ لباس ویسے پہن کے. تو ایک پروڈیوسر تھے، ان کو ایک پروڈیوسر آئے اس میں سیٹ پہ، تو وہ کوئی فلم شروع کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کوئی نیا ہیرو لینا ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے دیکھ کے، کہتے یہ تو شباب صاحب ذرا تھوڑے زندہ دل سے کہتے ہاں یہ نیا ہیرو، اس کو میں نے اپنی فلم میں لی ہے، کراچی سے آیا ہے. بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا میری کل بات کرانا تو میں اپنی فلم میں ان کو ہیرو لوں گا. تو بہت اچھے، بڑے خوش ہوئے، بڑے دیر تک مجھے دیکھتے رہے. دوسرے دن وہ آئے تو سیٹ پہ نظریں دوڑائیں، کہتی وہ ہیرو کدھر گیا؟ وہ کہنے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے. بیٹی ہوئی ہے. کہتے یہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں بھیس بدلا، اور بھائی وہ فلم میں اس طرح کا رول تھا تو ظاہری بات بڑا وہ ہنستے پہ سارے. مطلب میڈم اس فلم کا کوئی مکالمہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، وہ بس بہت ہلکا، بہت پرانی بات ہے. وہ علاؤدین صاحب کہتے ہیں ارے بھائی مجھے بہت سارے غم ہیں. تو میں خوچا کون سا غم ہے تم کو؟ اچھا اس طرح کا. لیکن یہ کہ اس کے بعد میں پھر وہ چلتا رہتا. ایک فلم بنی تھی ماں کا پیار، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ینگ ٹو اولڈ رول ہے. تو میں فن کی خدمت کا ایک جنون تھا، ہاں میں اداکاری کروں گی، بوڑھی عورت کا رول کیسے کروں گی، بڑا مزہ آئے گا. یہ بے وقوفی، بالوں میں وائٹنر لگا کے، چہرے پہ جھریاں، پتہ نہیں وہ لکیریں پھیر پھیر کے، وہ خیر ماں. اور اس میں تھا حبیب صاحب تھے، اسد بخاری تھے، اللہ بخشے دونوں کو. وہ دونوں مجھے سیٹ پہ بڑا چھیڑتے تھے، کہتے ہمارے ساتھ آپ ہیروئن آئی ہیں، آپ ہماری اماں بن گئی. میں نے کہا چپ کرو، بڑی مشکل کام ہے، اور میں نے کرنے کی کوشش کر رہی. فلم میں میرا رول بڑا پسند کیا لوگوں نے، اور بس پھر وہ تو پروڈیوسر جو وہ بھیڑ چال، وہ سب کے سب وہی رول مجھے دینے لگے، ینگ ٹو اولڈ، پہلے جوان پھر بوڑھے. پھر ایک فلم بنی کنیز، اس کا ٹائٹل رول تھا کنیز، یعنی کہ وہ ٹائٹل رول تھا. تو میں نے کہا چلو تو ٹائٹل رول کر لیتے. صبیہ خانم اللہ بخشے وہ میری بیٹی بنی. وہ بھی مجھے کہنے لگی کہ صابرہ تم بڑا مشکل رول کر رہی ہو، اور میں مجھ سے چھوٹی ہو لیکن میری ماں کا رول ہے تو بڑا محنت کر. میں نے کہا بھابھی میں محنت کروں گی. آواز پہ قابو نہیں پایا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال اس دوران پھر کرتے 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 پھر مجھے آفر آئی. میں بڑی تنگ آ گئی. میں نے کہا کیا مصیبت ہے، بوڑھے مطلب یہ کرو یہ کرو، گیٹ اپ بدلو. مجھے پھر مطلب مجھے بوریت ہونے لگی. میں نے کہا بڑی غلطی کی میں نے. اسی زمانے میں پھر قدیر شفائی صاحب اللہ بخشے، انہوں نے ایک پشتو فلم میں مجھے آفر دی، کہنے کہ بھائی انگریز لڑکی کا رول آپ ہی کر سکتی. میں بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا شکر ہے، یہ بوڑھے بوڑھے کرداروں سے مجھے نجات ملی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت خوش. تو وہ میں نے عجب خان آفریدے، پھر میں نے وہ گئے ہم لوگ شوٹنگ، بڑا مزہ آیا. پھر وہ ایک مجھے بڑا فریش فیل ہوا کہ میں نے کتنی سفیدی بالوں میں لگا، جھریاں ڈالو، بوڑھے بوڑھے. اب میں اتنی فریش اس میں، ایک جوان لڑکی اور وہ بھی انگریز لڑکی. تو وہ پھر وہ میں نے پھر اور دوسری مزید فلمیں کی. اس طرح پھر وہ سلسلہ 2 3 4 میں نے فلمیں کی. تو پھر بہرحال پھر اس کے بعد پھر 74 میں تو شادی ہوگی میری. پھر میں نے تو چھوڑ دی تھی فلم انڈسٹری. اس وقت شباب صاحب کی آخری فلم تھی بے مثال، وہ میں نے کی. اس میں شبنم، وہ کیا نام ہے، محمد علی صاحب اللہ بخشے. وہ میں نے پھر آخری فلم تھی سمجھے کہ پھر بس پھر تقریباً کوئی کافی عرصے کے بعد مجھے پھر آفر ملی یہاں سے ہیرو فلم سے. ایک ہیرو فلم تھی جس کے ریمبو کی پہلی فلم تھی، میری بھی تقریباً پہلی فلم تھی. میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں. اس میں پھر دوبارہ شروع ہو گیا بس سلسلہ، پھر کرتے کرتے بس. اور اولڈ رول پھر تو خیر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اس طرح تھا سارا. اچھا میڈم، آتے ہیں عجب خان افریدی کی طرف. یہ تجربہ کیسا رہا پشتو فلم میں کام کرنا، اور اس میں آپ کے ساتھ ہیرو جو تھا، اس میں وہ تو بڑا مطلب ایسے ماحول میں بنی تھی وہ فلم. اس کی شوٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ اور یہ آپ تو پشتو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو کس طرح یہ مشکل نہیں تھا یہ رول؟ وہ مشکل
मुश्किल था याद करना। फिर वो मुझे छेड़ते थे सारे, कह रही तुम कैसी पठान हो, तुमको पश्तो नहीं आती, तुमको पश्तो नहीं आती। अच्छा मैंने कहा भाई मेरे वाले साहब पठान है, उनसे पूछ लें, उनको आती होगी, मुझे नहीं आती। अच्छा, वो आपका वालिद साहब हाँ पठान जी, थे? हम लोग बंगश पठान है। अच्छा, बंगश हाँ पठान जी, है। हम लोग अच्छा, वालिद बंगश साहब हैं। का नाम क्या था? गुलाम जिलानी खान। गुलाम जिलानी खान। अच्छा, कराची में क्यों गए आप लोग? नहीं आपके हम वालिद लोग साहब गए तो थे? नहीं, हम लोग तो इंडिया से आए थे ना। अच्छा, हाँ लेकिन जो बेसिकली है मुंबई। पठान। हाँ, अच्छा, मुंबई में बहुत से लोग हैं, अब हमारी पठान जात के हाँ बड़े हाँ लोग हैं हाँ। पठान, तो वहाँ से फिर हम यहाँ लाहौर आ गए। अच्छा वालिद को यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी में उनको ऑफर हुई थी, फिर हम सब यहाँ आ गए। तो फिर वहाँ पर बड़ा मज़ा आया शूटिंग का, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इतनी रिस्पेक्ट जो मुझे प्रोटोकॉल में मुझे इस फिल्म में मिला, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी ज़िंदगी में इतना प्रोटोकॉल मिला। इतने लोग ऑटोग्राफ मैं देते देखते थक जाती थी, और इतने लोग वहाँ पर जमा हो जाते थे, और वो कोशिश करते थे कि मुझसे बात करें। और फिर एक हवेली थी कोई, वहाँ पर हम लोग सब ठहरे, मतलब सारा यूनिट में, मेरे वाले साहब। अच्छा अच्छा, ये शूटिंग इसकी कहाँ हो रही थी? ये पेशावर नहीं, सॉरी, मर्दान में हुई थी, ज़्यादातर नौशेरा और मर्दान में। अच्छा तो वहाँ हम ठहरे। तो अब वो उसमें उस ज़माने में ये था कि जब मैं वहाँ पर पहुँची तो उस पहले कोई आदिल फिल्म वहाँ चल चुकी थी, आदिल, उसमें मैं मलका का रोल था मेरा। वो सब सारे कहने के आदिल मलका, आदिल की मलका, आदिल मलका। वो फिर वो मतलब पहरा लगा दिया गया, मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, कहते आदिल की मलका आके ठहरिए, आदिल की मलका ये। तो बड़ा मज़ा आया मुझे सारी शूटिंग में, और बड़े नहीं, और काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ी, पहाड़ों पे चढ़ना और वो बंदूक वगैरह चलाना। तो उसमें ज़रा पहला तजुर्बा था, तो मैं बड़ी थक जाती थी। मैंने वो बंदूक उठा के ऊपर चढ़ना है, पहाड़ के ऊपर। तो ऐसा मतलब अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और बस यादें हैं। अच्छा मैडम, ये तो एक मुनफरिद किस्म की कहानी थी। आपको अगवा किया जाता है और फिर आप वहाँ से जब रुखसत होती है तो वो गाना भी आप पे पिक्चराइज होगी। याद है अगर आपको, मखदिजा मिल मने खोरे? नहीं, वो जो जास्मीन खान डांस करती है ना, जो मैं बैठी हुई हूँ, अच्छा मतलब एक दुल्हन जैसा रोल, क्योंकि मुझे वो वापस ले जाने आते हैं ना, जो मेरे वालिद होते हैं, मेजर एलिस। तो मैं बड़ी मतलब आंखों में आंसू लिए बैठी हूँ, रो रही हूँ कि मुझे वापस जाना, क्योंकि वो जो एलिस थी वो इश्क पे मुब्तला हो गई थी ना, उसके अजब खान की। तो वो था, तो वो उसमें फिर वो डांस करती है मेरे सामने, फिर वो बड़ा उसका वो गाना उसके ऊपर पिक्चराइज हुआ था, यास्मीन खान पे, अल्लाह बख्शे। नहीं, आपको रुखसत करते हुए उन पर पिक्चराइज हुआ था। हाँ जी, वो आप क्या फील कर रही थी? क्योंकि ये तो ऐसी कहानी थी, एक पख्तून हीरो की कहानी थी। अजब खान बड़ा हीरो था पख्तूनों का। जाहिर बात। तो आप क्या महसूस कर रही थी, क्या फील कर रही थी ये किरदार करके? मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा था कि मेरी अपनी ज़ात के लोग हैं, और हमारे पठान जो थे उनकी क्या शान थी, देखें। काफिर डरते थे, अंग्रेज़ डरते थे उनसे इतने। मुझे तो बड़ा मज़ा आता था, मैं कहती मुझे फ़ख्र होता था कि मैं भी पठान हूँ। अच्छा, उस वक्त तो ये फिल्में नई नई थी, पश्तो फिल्में तो नई नई थी। तो कोई मसला, कोई वाक़या ऐसा ऐसा शूटिंग के दौरान आया कि आपको याद रहेगा उम्र भर? वो ऐसा था कि एक शॉट था जब खान में कि हम घोड़ों पे बैठे हुए हैं। अच्छा तो वो घोड़े जो थे, 2 घोड़े थे, एक कोई और बैठा था, पता नहीं, याद नहीं। तो वो जो था ना, जो नीचे खाई थी, तो घोड़े जो थे ना बिल्कुल खाई के करीब उन्होंने खड़े किए थे कि वो मतलब ज़रा अच्छा शॉट। अब मैं बैठे, अब मुझे बड़ा डर लगा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, इतनी गहरी वो खाई। मैंने कहा ज़रा सा घोड़ा पीछे हट गया वो तो हम खाई में गिर जाएंगे। तो मैं बस कलमा पढ़ गई, मैंने कहा बस अल्लाह खैर करे। तो रहीम गुल साहब अल्लाह बख्शे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गुल साहब ये तो बहुत ख़तरनाक लग रहा है, देखे ना। कहने लगे अरे भाई देखो शॉट कितना अच्छा बन रहा है, ये रहा। उन्होंने फ्रेम यूँ करके बताया।
اچھا کتنے اچھے. میں نے کہا جی آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. کہنے لگے چل. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے چلے. اچھا جب وہ فلم آپ نے خود دیکھی؟ ہاں وہ سینما ہاؤس میں تو نہیں, پھر میں نے اس میں یوٹیوب پہ دیکھی, بڑا مزہ آیا. اور میرے کافی جو محلے دار تھے جو نہیں تو ہمارے, یوٹیوب کا زمانہ تو نہیں وہ, بہت بعد میں آیا ہاں نا. جی نہیں وہ اب کسی نے مجھے سینڈ کی, میں نے سینما میں نہیں دیکھی. کیا محسوس کیا جب آپ نے اپنے آپ ہاں کو مجھے مسز کے کردار میں دیکھا؟ اور مجھے یقین نہیں آیا. میں نے اچھا یہ میں ہوں. اچھا وہ میرا گانا تھا کلب کا, زما مسکا زما مسکا, ہاں وزیر فغوری والے کی کا طرح. جا زما مسکا مسکا غیری گیت ہر جا زما مسکا زما مسکا. اچھا. ہاں تو میں دیکھی, میں نے کہا اللہ میں کیسی اچھی لگ رہی ہوں. اور میں بڑا دیکھی, پھر میں نے کہا دیکھو اللہ کی قدرت ہے, اب جوانی بھی کیا ہوتی ہے انسان کی. اور دیکھو بعد میں یقین نہیں آتا کہ یہ میں ہوں. تو دیکھا میں نے, پھر وہ میرے ہمارے جو ملنے جلنے والے تھے ہماری ذات کے, انہوں نے کہا بھئی ہمیں اپنی پشتو فلموں کا بتایا. میں نے کہا جب خان افریدہ میرے پاس ہے وہ فلم تو میں نے ان کو سینڈ کر دی. سارے اتنے خوش ہوئے, سب نے میرا شکریہ ادا کرے کہ تھینک گاڈ کہ یہ فلم ہمیں دیکھنے کو ملی, نئی نسل. اچھا تو یہ سارا ہوتا رہا. تو اچھا مجھے اچھا جفان کے علاوہ, جفان افریدی کے علاوہ اور کتنی پشتو فلموں میں آپ نے کام کیا؟ ایک تو شڑنگ دا بنگڑو تھی, ایک شرنگ دے بنگڑو, شڑنگ دا بنگڑو, ایک تھی جنگ اور امن, جنگ و امن, جنگ و امن. ہاں. اور ایک وہ جو میرے زبان سے نام نہیں نکلتا, پختو بزے گٹم. ہاں بس وہ سمجھ لے, اچھا وہ سب سے پہلے تھی. اچھا مطلب یہ چند فلمیں آپ نے پشتوں کی. اچھا فلموں کے علاوہ آپ ٹیلی ویژن ڈراموں میں آئی؟ ہاں پہلے ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں کافی کام کیا میں نے. اور بلکہ فلم میں پہلے چلی گئی, ہیرو فلم میں جو میری واپسی کے بعد بنی. تو نہیں سوری, میں ٹی وی پہ پہلے گئی, ایک ڈرامہ میں نے کیا. تو فلم کے لوگ ذرا ناراض ہو گئے, کہنے لگے جی آپ ہماری آرٹسٹ ہیں, آپ ٹیلی ویژن کی پہلے آپ نے رخ کر لیا. میں نے کہا بھائی میں آرٹسٹ ہوں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. وہ بھی کیا. پھر ریڈیو میں نے کچھ ڈرامے بھی کیے. تو ریڈیو کیونکہ میری آواز جو تھی اس پہ میری عمر کا اثر نہیں تھا, تو وہ اس میں ریڈیو کے ڈراموں میں نے بطور ہیروئن بھی کام کیا. اچھا تو اس کی وجہ سے تو اچھا یہ سارے اس میں تجربہ ہے. پھر ماڈلنگ بھی, اب میرا خیال 11 سال پہلے بھی میں نے ماڈلنگ شروع کی. تو اب جو ہے تو اب تو یہ اولڈ رول میں نہیں لے رہے, ماڈلنگ میں لڑکیاں ہی ہیں. تو وہ بھی تجربہ اچھا تھا میرا. تو بہت مشکل, ماڈلنگ کرنا بہت مشکل ترین کام ہے, کیونکہ اس میں اداکاری کا بہت یعنی بہت کہنا چاہیے مشکل اداکاری ہوتی ہے. اور بڑا مسلسل وہ یعنی آپ کو بریک نہیں ملتا, مسلسل کام کرنا پڑتا ہے, مسکرائیں, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. لیکن اللہ کا شکر ہے میں کامیاب ہو گئی. اچھا میڈم آخری فلم کون سی تھی جس میں آپ نے کام کیا؟ آخری فلم میری تھی, آخری میرے شادی سے پہلے تو بے مثال میری آخری تھی. لیکن اب تو میں ایسے آخری نہیں کہہ سکتی, کیونکہ میں تو کر رہی تھی نا. اب تو یہ کہ فلم انڈسٹری کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا, فلم انڈسٹری تو ختم ہو گئی تقریباً. تو اس لیے اب تو, لیکن یہ کہ میرا خیال گھر کا باؤ گے تیرے پیار میں, ہاں شیر دل, ہاں شیر دل ایک کی میں نے کی, وہ آخری تھی. شیر دل پنجابی کی پشتوں کی؟ پنجابی تھی, لیکن بس بمشکل تمام بولی میں نے. پنجابی مجھے اتنی اچھی طرح آتے نہیں. پنجابی کی 2-3 فلمیں کی, اتھرا کی, چند ماہی نہیں, وہ جگ ماہی کی ایک, اور دنیا. تو اس فلموں میں بمشکل تمام میں نے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سائمہ کی ماں آپ اچھی لگتی ہیں, آپ صحیح لگتی ہیں اس کی ماں, تو آپ ہی کریں یہ رول. تو 12 جس طرح بول سکتی تھی وہ ڈبنگ کسی اور سے کروا لی انہوں نے. تو شیر دل میری آخری فلم تھی. اچھا میڈم ذرا ذاتی زندگی کی طرف آتے ہیں. آپ کی شادی ہو گئی, تو شادی رشتہ داروں میں ہو گئی یا غیروں میں ہو گئی؟ بچے کتنے ہیں؟ میری شادی تو غیروں میں ہوئی ہے, وہ لوگ بھی ہماری ذات کے ہی ہیں. اچھا تو وہ ڈینٹل سرجن تھے. اچھا نام کیا میرے تھا؟ ان کا محمد طاہر خان. پختون تھے؟ ہاں جی. اچھا اور ان کے پھر میری ایک ہی بیٹی ہے, کیونکہ پھر وہ باہر چلے گئے تھے, بیرون ملک چلے گئے تھے. اچھا تو ایک ہی بیٹی تو ماشاء اللہ. ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے؟ ہاں جی. اچھا وہ کہاں کے تھے آپ کے ہسبینڈ؟ وہ تو وہی انڈیا سے, وہ بھی آئے تھے نا سارے, تو سائی وال رہتے تھے نا. اچھا سائی وال میں میچ کھیلنے گئی تھی, ہم لوگ سب گئے تھے. اچھا سوری, وہاں کے ڈپٹی کمشنر تھے مصطفیٰ زیدی صاحب اللہ بخشے, تو انہوں نے سب فنکاروں کو بلایا تھا کرکٹ میچ کے لیے.
شمیم آرا اللہ بخشی وہ بھی زندہ تھیں، تب نویر سلطانہ اللہ بخش، ہم سب لوگ گئے تھے تو ان کے طرف ہی ٹھہرے تھے ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف. تو میں بقول میرے ہسبینڈ کے وہ کہتے کہ میں بھی گیا تھا میچ دیکھنے، تو کہہ رہا تھا آپ جب میرے سامنے سے گزری، ہم لوگ نے راؤنڈ لیا نا سارے گراؤنڈ کا، کہتی جب آپ میرے سامنے سے گزری تو پتہ نہیں میرے دل میں آیا کہ کاش یہ میری زندگی میں آ جائے، کتنی اچھی لگ رہی مجھے، کتنا مطلب بڑی تعریف. میں نے کہا اچھا تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اچھا میڈم، آج کل زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ فلمیں ختم ہو گئی ہے، ڈرامے نہیں ہے، تو آپ اکیلی رہ رہی ہے اس مکان میں، مکان اپنا ہے، تو ذریعہ معاش کیا ہے؟ نہیں وہ تو ایسا تھا کہ پچھلی حکومت سے بھی وظیفہ لگ گیا تھا فنکاروں کو، جس میں بھی شامل تھی، ہماری وظیفہ بھی تھا، تو کچھ ادھر ادھر سے اپنے رشتہ داروں سے بھی اچھا زندگی کا. اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے خوش رہنا چاہیے، اس کی رضا میں رضا. تو مجھے اپنی تنہائی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی. میرے ماشاءاللہ 4 نواسے ہیں، ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھا فیملی جب آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور اچھا دن گزرتا ہے میرا. تو وہ مطلب اسی طرح. لیکن اب مجھے ذرا ہم لوگوں کو نا وظیفہ بہت کم مل رہا ہے، تو یہ کہ تھوڑا سا ہے کہ ہم کہتے ہیں ذرا اپیل ہے، ذرا ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا بڑھا دیں. یہ وظیفہ جو مل رہی ہے آپ کو، یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے؟ ہاں جی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی. اور میں یہ کہنا چاہ رہی کہ پرائڈ آف پرفارمنس مجھے نہیں ملا. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ جونیئر آرٹسٹوں کو بھی مل گیا ہے لیکن مجھے نہیں ملا، اور 2-2.5 سال سے میں ان کے درخواست میری گئی ہوئی. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے پلیز پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا جائے. آپ حقدار ہیں میڈم اس ایوارڈ کی، صدارتی ایوارڈ کی. کوئی اور ایوارڈ آپ کو کسی ادارے کی طرف سے یا نگار یا کوئی اور ایوارڈ ملے؟ جی مجھے نگار ایوارڈ، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ مجھے نگار کی طرف سے ملا. ایک باہور ایوارڈ تھا، ایک یہ تھا مہک ایوارڈ تھا. بہت سارے ایوارڈ تھے وہ جو مجھے ملے، اب نام مجھے یاد نہیں، 5-6 ایوارڈ مجھے ملے. اچھا میڈم، اس وقت فلم انڈسٹری بحران کا شکار ہے. اگر کوئی چانس ملا، کوئی آپ کو آفر کرے کہ فلم میں کام کرے تو آپ کر سکتی، کرے گی؟ ہاں ایسے اگر اچھا کردار تو اچھا ہی ملے گا، کیونکہ ماں کا رول تو وہ بھی ظاہر ہے کسی ہیرو یا ہیروئن کی ماں کا رول ہوگا، تو کوشش کروں گی. میری صحت تو خیر ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، تو کروں گی میں انشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ فلم سے تعلق رکھنے والوں کو، آج کل کے اداکاروں کو، اداکاراؤں کو؟ آج کل جو فلمیں بن رہی، ابھی تو زیادہ نہیں بن رہی، لیکن فلموں میں پھر ایک دور آیا پشتو میں، اردو میں، پنجابی میں، کہ اس میں اریانی وغیرہ آ گئی. تو آپ کیا اس بارے میں مطلب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اصل میں موضوع ذرا بڑا ہے. دیکھا جائے تو ہم لوگ دین سے ہٹ گئے. فلم کا جو نام ہے یہ خیر وہ کہ بھئی یہ اس طرح اریانی آ گئی، یہ ہو گیا وہ گیا. عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنا فرق پڑ گیا ہم لوگوں میں. کپڑوں کو دیکھ لیں آپ خواتین کے، یہ دیکھ لیں سب کچھ، میرا جسم میری مرضی دیکھ لیں، یہ جو سلوگن ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اب یہ نہیں کہ ڈراموں کو ڈرامے میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ڈرامے اور فلمیں میں دیکھتی نہیں، کافی عرصہ ہو گیا، مجھے دلچسپی نہیں رہی. جیسے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی ڈراموں میں یہ آ رہا ہے کہ جی وہ سسر جو ہے وہ بہو کو پسند کر رہا ہے، وہ سالی جو ہے وہ پتہ نہیں اپنی بہن کا گھر اجاڑے. میں کہتی اس قدر عجیب و غریب موضوعات ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نئی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں. اور یہ کہ دوسری کی سین کے مطابق شارٹ جو ہے آپ کا ایک یعنی میں نے دیکھا گلیمرس، اتنا گلیمر آ گیا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بس بال کھولے ہوئے، میک اپ بے تحاشا کیا ہوا. بھئی اگر جو کردار اس کے حساب سے آپ اپنا میک اپ، اپنا ہیئر سٹائل وہ رکھیں نا آپ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سین میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی. اب یہ کہ بہت ایموشنل سین ہے، غم ہے، غم اندھو ہے، صدمہ ہے، اب اس میں آپ نے ہیئر سٹائل کیے ہوئے، میک اپ کیا ہوا، تو کیا اثر ہوگا؟ تو مجھے یہ چیز ہے کہ اس کی اوائڈ کریں، اور موضوعات جو ہیں ایسے لیں کہ جو یعنی جو معاشرتی مسائل کو حل کریں. ایسے کیوں نہیں مسائل ہمارے یہاں ڈراموں میں لیے جاتے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات. کتنے مسائل ہیں آپ دیکھیں معاشرے میں،
لوگوں کو حق نہیں ملتا، یتیموں کو حق نہیں ملتا، پتہ نہیں تشدد، یہ وہ زیادتی کے کیس، میں کہتی ہوں ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور جس کی جو وجوہات ہیں اس کو کوئی ختم ہی نہیں کرتا. کوئی ماہری نفسیات آ جاتے ہیں اس میں، وہ نفسیات، بھائی نفسیات کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو جب اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کام مت کرو، آپ نہ کریں، نفسیات کہاں سے آگے بیچ میں؟ وہ میں حیران ہوتی ہوں. اور وہ اینکرز بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، جی وہ یوں نہیں ہے، وہ نہیں، بحث ہو رہی ہے. تو مجھے جو ہے بس ایسے ڈرامے ہونا چاہیے جس میں کوئی سبق ملے، اچھا سبق ملے. ایک ڈرامہ تھا، شاید اس کا نام تھا میرے پاس تم ہو، میں نے سنا، میں نے تعریف سنی، میں نے کہا بھائی میں تو دیکھتی نہیں، چلو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. تھوڑا سا میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس میں تھوڑا سا سبق ہے کہ شوہر اگر نہیں اتنا زیادہ امیر ہے، اس کے مطلب حالات اتنے نہیں، تو عورت کو نہیں چاہیے کہ کسی غیر مرد کے، دولت مند کسی مرد کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے. تو وہ یعنی اس طرح کا وہ تقریباً موضوع تھا، وہ مجھے ٹھیک لگا کہ بھئی ہاں ایک سبق تو ہے نا کم سے کم. اچھا میڈم یہ بتائیں، جس کمرے میں آپ رہ رہی ہیں، جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں، یہ ذاتی ہے یا کرائے کی ہے؟ نہیں، یہ تو کرایہ کا گھر ہے. اچھا، تو یہ آپ کھانا اپنے لیے خود پکاتی ہے، تیار لاتی ہے بازار سے، کیا کرتی ہے؟ نہیں، بازار سے تو نہیں، کھانا اتنا مطلب صحت بخش تو ہوتا نہیں. میں کہا سے جتنا مجھے آتا ہے اتنا بنا لیتی ہوں. تو وہ ذرا چٹپٹے کھانے کا شوق بڑا ہے مجھے، اچھا لیکن جب کھاتی ہوں تو گڑبڑ ہو جاتی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مکان کا کرایہ اور کھانے پینے کے اخراجات یہ کس طرح پورے ہوتے تو ہیں؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ کچھ وظیفے کا جو کچھ تھوڑا بہت آ رہا ہے، کچھ میرے مطلب ماشاء اللہ ان لاز ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، وہاں کچھ وہ کر دیتے ہیں، کوشش کر کے وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ مطلب لمیٹڈ ہے اس میں، یعنی کہ بہت ہاتھ کھینچ کے گزارا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، جب اچھا، جب تھا تو بہت زیادہ تھے. ہمارے والد صاحب بھی بہت دولت مند تھے، ان کی بھی ماشاءاللہ شروع سے زندگی تھی کہ 3 بیویاں، بچے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ظاہر پیسے. تو ہم نے بھی بڑا اچھا دور گزارا بچپن سے لے کے جوانی. تو کوئی بات نہیں، بس. لیکن یہ کہ بہرحال میں چاہوں گی کہ ہم جیسے فنکاروں کو پرائڈ آف پرفارمنس ملے، کچھ ہمارا خیال کیا جائے، کچھ بیمار اگر ہیں تو اس کا خیال کیا جائے. اور یہی بس یہ ہے تھوڑی سی خواہش. باقی یہ کہ میری زندگی مطمئن ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ توکل ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جو اللہ نے جیسا رکھا ہے اس پہ صبر کرو. میرا تو نام ہی صابرہ ہے، ان اللہ مع الصابرین. تو صبر کرو، صبر کا پھل تو میٹھا ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو بعد میں تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، تو ہم ایسا کیوں جائیں، اس طرح کیوں جائیں کہ ہمارے اللہ معاف کرے کہ اعمال خراب ہو. تو اس لیے مجھے مطمئن ہے، اللہ کا شکر ہے، میں بڑی پرسکون زندگی ہے میری. تھینک یو میڈم. ګرانو کتونکو، تاسو د میډم صابره سلطانه خبرې اترې اورېدې. د دې د ژوند د هر اړخ نه تاسو خبر شوي وو. یارګل صاحب نه ما پوښتنه وکړه چې دا یوازې ولې اوسېږي، نو هغوی ما ته په جواب کې وویل یارګل صاحب چې دا دومره خودداره ښځه ده چې دا نه د لور کره اوسېږي او نه مثال د زوم سره اوسېږي او نه د بس زندگی ده